السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قانون میراث اور اس کی تقسیم میں ہماری مجرمانہ غفلت۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے پر لائک اور دوست احباب میں شیئر کریں۔ آج ہم لوگوں نے اپنے دینی، ایمانی اور اسلامی جذبات کے سرد پڑ جانے کی وجہ سے اور اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور اس تعلق سے مجرمانہ غفلت برتنے کی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنی ترجیحات کو اپنے نفس اور اپنے مفاد کے خاطر متعین کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی عبادات میں مکمل ہے تو اس کے معاملات اچھے نہیں، کوئی معاملات میں مکمل ہے تو اس کی عبادات میں کمی ہے، کسی کی معاشرت اور اخلاقیات اچھے ہیں تو وہ عبادات اور معاملات میں پرفیکٹ نہیں، کسی کے معاملات اور عبادات مکمل ہیں تو وہ معاشرت اور اخلاقیات میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہمارا یہ طرز عمل اسلام کی مکمل ترجمانی نہیں کر سکتا۔ اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے تعلق سے جہاں بے شمار ایسے احکامات ہیں جن پر ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، انہی میں سے ایک قانون میراث بھی ہے جس پر ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں اس فریضے سے جتنی غفلت بڑھتی جاتی ہے اتنی غفلت کسی دوسرے فریضے سے نہیں بڑھتی جاتی۔ ایک انسان جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، اسی طرح وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج فرض ہو جانے پر حج کو بھی ادا کرتا ہے، قربانی واجب ہونے پر قربانی بھی دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرتا ہے، وہ بھی اس فریضے کے تعلق سے مجرمانہ غفلت کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہ بچوں، عورتوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں کا حق مار لیا کرتے تھے، ان کو مال وراثت سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا تھا، جو بڑا ہوتا تھا، وہ سارے مال پر قبضہ کر لیا کرتا تھا، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ایک زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون میراث کی آیات کو قرآن مجید میں نازل فرمایا اور ایک ایک جزئیے کو مفصل بیان فرمایا۔ قانون میراث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، قربانی کی اور دیگر احکامات کی جزئیات کو بیان نہیں فرمایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے ایک ایک جزئیے کو بیان فرمایا۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو مال وراثت کیسے تقسیم ہوگا، اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو مال وراثت کیسے تقسیم ہوگا، اگر اولاد کا انتقال ہو جائے تو مال وراثت کیسے تقسیم ہوگا، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو مال وراثت کیسے تقسیم ہوگا، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو مال وراثت کیسے تقسیم ہوگا، کس کو کتنا ملے گا، کس پر کتنے حصے آئیں گے، ایک ایک چیز کو قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے برخلاف نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، قربانی کو، ان کی تفصیلات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جزئیے کو کہ کس کا کیا طریقہ ہے، کس کے کیا طور ہیں، کس کو کیسے ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مگر افسوس کہ قرآن مجید کے اس صاف و شفاف قانون کو واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کر دینے کے بعد بھی آج بھی ہم دور جاہلیت کی روش پر چل رہے ہیں، دور جاہلیت کے طور طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کے احکامات کو ہم نے طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے، بلکہ پسے پشت ڈال دیا ہے۔ جس کے ہاتھ جتنا مال آتا ہے وہ اتنا لے اڑتا ہے،
نہ اسے بہنوں کی فکر ہوتی، نہ بھائیوں کے حقوق کی فکر ہوتی، نہ رشتہ داروں کے حقوق کی فکر ہوتی، نہ اس کے سامنے اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا، اور نہ ہی اس کے سامنے قبر کی اور دوزخ کے عذاب کی ہولناکیاں ہوتی ہیں۔ وہ ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے زیادہ جو طبقہ محروم ہے مال وراثت سے، جس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، وہ طبقہ خواتین کا طبقہ ہے۔ آخر خواتین کے ساتھ ہی سب سے زیادہ ناانصافیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ ان کو مال وراثت سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ اور پہلا ریزن یہ ہے کہ ہندوانہ رسم و رواج سے ہمارا متاثر ہو جانا۔ ہندو سماج میں لڑکی کو حصہ نہیں دیا جاتا، اسی طرح بیواؤں کو اور ماؤں کو مال وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سن 2000 میں ایک ہندو ایکٹ بنایا گیا جس میں یہ طے کیا گیا کہ جس طرح لڑکوں کو مال وراثت ملتا ہے، اسی طرح لڑکیوں کو بھی مال وراثت میں برابر کا شریک کیا جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہ قانون انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون تو اٹل ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس کے اندر ذہن و دماغ کو نہیں لگایا جا سکتا، اس کے اندر جو ہے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے۔ لیکن انسانی قانون وہ ریت کے ٹیلوں کے مانند ہوتا ہے جو کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ چنانچہ اس ہندو ایکٹ کے اندر جہاں بہت ساری کمیاں اور نقائص ہیں، اسی میں ایک کمی اور نقص یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان، ایک باپ اپنی زندگی میں کسی ایک کے نام وصیت کر دے تو تمام وارثین کو مال وراثت سے محروم کر سکتا ہے، جبکہ قانون میراث یعنی اسلام کے قانون میں ایسا نہیں ہے، ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک بہت مشہور قانون داں ہیں جن کا نام اروند مشرا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور خدائی قانون کی فوقیت کو اور اس کی برتری کو وہ محسوس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو الہی قانون ہے، جو اللہ کا قانون ہے، کہ اس میں کوئی شخص کسی انسان کو محروم نہیں کر سکتا۔ اس میں وصیت کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ مال کے تہائی حصے میں ہی وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اس ہندوانہ ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد بھی آج بھی عورتوں کو، بیٹیوں کو، آج بھی ماؤں کو مال وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ باپ اپنی زندگی میں ہی لڑکوں کے نام وصیت کر جاتا ہے اور ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو سب کو مال وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک لمبے زمانے سے ہم ہندوؤں کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں، زندگی بسر کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم نے ان کے جہاں بہت سے رسوم و رواج کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں اور ان سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اسی طرح قانون میراث میں غیر منصفانہ تقسیم کا جو ان کے درمیان رواج چلا ہوا ہے، اس سے بھی ہم متاثر ہو گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بحیثیت مسلمان کے ہم اسلامی چھاپ چھوڑتے، ہم ایمانی چھاپ چھوڑتے، ہم اپنی چھاپ ان کے سامنے چھوڑتے، ہم اسلامی رنگ میں ان کو رنگتے، لیکن ہم ایسا نہ کر سکے۔ ناظرین گرامی، دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ جہیز کی لعنت جو ہمارے درمیان رائج ہے، یہ دوسری وجہ ہے کہ جہیز کا غیر اسلامی تصور ہمارے درمیان رواج پا چکا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ شادی کے موقع پر، نکاح اور بیاہ کے موقع پر لڑکیوں کو اور بہنوں کو جو مال جہیز کے طور پر دیا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا اور یہ ہم نے جو ان کا مال وراثت تھا ان کو دے دیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ خیال سراسر جو ہے غلط ہے، کیونکہ جہیز جو ہے وہ مال وراثت کا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت جو تقسیم کی جاتی ہے وہ منقولہ اور غیر منقولہ، وہ زرعی اور غیر زرعی جائیداد کو سامنے رکھ کر اور جو مال ہوتا ہے اس سب کو مد نظر رکھ کر وہ تقسیم کی جاتی ہے اور اس کا اندازہ لگا کر دی جاتی ہے، جبکہ جہیز میں ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم وفات کے بعد پیش آتی ہے، جبکہ جہیز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ باپ جس طرح بیٹیوں کی شادی کرتا ہے، ان کو مال دیتا ہے، ان کو ان کی ضروریات کے سامان دیتا ہے،
اسی طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کی بھی تو شادی کرتا ہے، ان کی بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اپنے پیسوں سے اکثر و بیشتر ان کی شادی کرتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا کہ کسی بیٹے کو مال وراثت سے اس لیے محروم کر دیا گیا ہو کہ باپ نے اپنے پیسوں سے اس کی شادی کی تھی، اس کا نکاح کیا تھا۔ کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا۔ اگر اسلامی قانون کے مطابق اور صحیح طریقے سے لڑکیوں کو مال وراثت تقسیم کیا جانے لگے، وراثت دی جانے لگے، تو جہیز کی لعنت یہ خود بخود دم توڑ دے گی، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ جہیز کی لعنت شروع ہی اس لیے ہوئی ہے کہ بیٹیوں کو اور بہنوں کو مال وراثت میں شریک نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ اس کا رواج پڑا ہے۔ تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ اپنا حق خود معاف کر دیتی ہیں، اس لیے ان کو مال وراثت نہ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ بہنیں جو ہیں اپنا حق معاف نہیں کرتی، بلکہ ان سے اپنا حق معاف کرایا جاتا ہے۔ دبے لفظوں میں ان سے کہا جاتا ہے کہ یا تو اپنا حصہ لے لو یا پھر ہم سے رشتہ ناتا توڑ دو۔ اگر آپ کو اپنا حصہ چاہیے تو ہم سے رشتہ ناتا توڑ دیجئے، میکے سے اپنا رشتہ ناتا توڑ دیجئے۔ ایک بہن کبھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ اپنے بھائیوں سے رشتہ ناتا توڑ دے، اپنے میکے سے رشتہ ناتا توڑ دے، اس لیے وہ اپنے حق پر لات مار دیتی ہے، اپنے حق کو قربان کر دیتی ہے، لیکن آخری سانس تک اپنے رشتے کو اپنے بھائیوں سے اور اپنے میکے سے قائم کر کے رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں عورتوں کو پیش قدمی کرنی چاہیے، ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے، ان کو اپنا واجبی حق نہ لینے کی وجہ سے آج قانون میراث جو ہے ان کے تعلق سے متروک ہوتا جا رہا ہے، وہ چھٹتا جا رہا ہے۔ لوگ اس سے جو ہے غفلت اور مجرمانہ لاپرواہی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر بھائی ان کا حق نہیں دیتے تو انہیں شرعی عدالت سے رجوع کرنا چاہیے، ان کو جو ہے دارالقضاء سے رجوع کرنا چاہیے اور وہاں معاملہ رکھنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر بھائی جو ہیں ان کا حصہ دے دیں گے یا وہ اپنے بھائیوں سے حصہ لے لیں گی تو میکے سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بھائی میکے تو اسی وقت جانا ہوگا جب وہاں کچھ ہوگا، جب وہاں کچھ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہاں جانا نہیں ہوگا۔ وہاں اگر ہمارا حصہ ہوگا تو بار بار جانے کی نوبت پیش آئے گی، نہیں ہوگا تو نہیں آئے گی۔ رہی بات بھائیوں کے ناراض ہونے کی، کچھ وقت کے بعد ان کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک بات اور ذہن میں رہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری بہن اپنا حصہ لے کر کسی کے یہاں جا رہی ہے، اسی طرح جو ہماری بیوی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی اپنا حصہ لے کر ہمارے پاس آئے گی۔ اس طرح توازن برقرار رہے گا۔ ناظرین گرامی، ایک بات ذہن میں رہے اور اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری انفرادی غلطیوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اجتماعی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان لوگوں نے جو اپنے نبیوں کے ساتھ رویہ اپنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک ان کی انفرادی غلطیوں کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ ان کی اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ کسی پر پتھروں کی بارش برسا دی، کسی کی شکلوں کو مسخ کر دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کی بستیوں کو پورا ہی الٹ کر رکھ دیا، کسی کو پانی میں غرقاب کر دیا۔ تو ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت بھی جگہ قبضائے گا، غصب کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ آخرت میں جو ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے، اللہ ہمیں اس سے ابھی سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس لیے ناظرین گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے اس طرح رخصت ہوں کہ ہمارے اوپر کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی حق نہ رہ جائے، تاکہ قیامت کے دن کوئی ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، ہمارے گریبان کو نہ پکڑ سکے اور ہم
اور ہم جو ہے صاف و شفاف طریقے سے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو سکیں.